قربانی واجب ہونے کے لیے کیا نصاب ہونا چاہیے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرض لے کر قربانی کرتے ہیں. قربانی واجب ہے تو کیا اسی طرح جو نصاب ہے عورت کے لیے بھی یہی نصاب ہے؟ کہ ایک قربانی گھر کے تمام افراد کے لیے کافی نہیں ہے. بیوی کے پاس سونا ہوتا ہے اور چاندی ہوتا ہے، تو جب قربانی ہوتی ہے تو شوہر کے نام سے ہوتی ہے. اور یہ صاحب نصاب ہونے کے لیے قربانی کے لیے کوئی سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اچھا، کہ جو جانور کے اندر عیب ہو تو کس طرح کا عیب ہے کہ جس سے قربانی نہیں ہوگی؟ جانوروں سے 3 طرح کا فائدہ ہوتا ہے، ایک دودھ اور ایک گوشت اور ایک کیا سوار. کان کٹا ہو یا دم آدھے سے زیادہ کٹ گئی ہو. الگ الگ دیکھیں گے کہ کتنا کان کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، دم کتنا کٹا ہوا ہو تو جائز نہیں ہے. کیا قربانی کے جانور میں جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا قربانی کے جانور کی رقم صدقہ کر دینا؟ کہ حاجیوں پر قربانی واجب وب ہوگی کہ جب برکات قربانی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم علی نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرا اسلامک چینل. قربانی صرف ایک عبادت نہیں بلکہ محبت، وفا اور اطاعت کا وہ امتحان ہے جس میں بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر صرف رب کی رضا چنتا ہے. ہمارے اس خصوصی سیریز برکات قربانی کا آج چوتھا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم بات کریں گے ان سوالات کی جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں. کیا قربانی فرض ہے؟ سنت ہے؟ اس کی اصل روح کیا ہے؟ اور ہم اس عبادت سے حقیقی فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی نشست ہے ایک علمی مکالمہ، ایک فکری سفر، جہاں سوال بھی ہوں گے اور جواب بھی، رہنمائی کے ساتھ، روشنی کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی علمی شخصیت جن کا انداز نرم، گفتگو مدلل اور فہم دین عمیق ہے. ہم بات کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرازق مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو مفتی گلبرگہ ہونے کے ساتھ ساتھ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں علوم دینیہ کے معلم و مربی بھی ہیں. مفتی صاحب کی گفتگو دل میں اترتی ہے اور ان کے الفاظ صرف مسئلے کا حل نہیں بلکہ دل و دماغ کو اطمینان اور فکر کو نیا زاویہ عطا کرتے ہیں. ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے بے حد مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. حضرت آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. شکریہ. حضرت سوالات کا سلسلہ ہم شامل کرتے ہیں. قربانی واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، کیا نصاب ہونا چاہیے کہ قربانی جس پر واجب ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اس ہرا اسلامک چینل پر تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے کہ ماہ ذوالحجہ یعنی اس ماہ میں جو شاعر اسلام کی ایک رسم ادا کی جاتی ہے، ایک نشانی اور ایک یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ سنت ہے، اسے انجام دیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسی ماہ کے اندر حجاج کرام فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں. اور اسی کی مناسبت سے ہرا اسلامک چینل پر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا جو ناظرین حضرات کے کچھ اہم مسائل جو قربانی کے متعلق ہے ان کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ اس موقع سے جو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے اس پر صحیح طرح سے عمل بھی کرے اور جو شرعی طریقہ ہے اسے انجام دے کر عند اللہ ماجور ہو. قربانی چونکہ سنت ابراہیم ہے، اس میں بہت سارے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو قربانی کر کے بھی اپنے اوپر سے واجب کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں. جی. بلکہ یہ کرنا چاہیے انہیں خود اپنے نام سے کسی اور نام سے کر لیتے ہیں تو قربانی کر کے بھی گنہگار ہو جاتے ہیں. جی. تو خاص کر ایسے مسائل جو عوام میں غلط طریقے سے عوام اس پر عمل کر رہی ہے، انشاءاللہ انہی مسائل کی نشاندہی کی جائے گی. جی. تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ قربانی کن پر واجب ہے اور کن پر واجب نہیں ہے،
جی تو یہاں بھی لوگ غلطی کرتے جن پر قربانی واجب نہ ہو. کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرض لے کر قربانی کرتے ہیں جی جبکہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جی اور اپنے اوپر یہ بوجھ ہے ڈالنا، یہ خود ان کے عمل سے ہوتا ہے. جی اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے لیکن وہ نہیں کرتے ادا ہیں، نہیں کرتے. جی حالانکہ وہ استطاعت رکھتے ہیں. جی جی اور جن پر قربانی واجب ہو اگر وہ قربانی نہ کرے جی تو حدیث کے اندر اس پر سخت وعید ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہو جی اگر وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر. اور بھی ایک آدھ روایت ہے. جی تو بہرحال سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھے کہ قربانی ہے کس پر واجب ہے، جی تاکہ جن پر بھی واجب ہو وہ اسے ضرور ادا کرے. جی جس طرح نماز روزہ فرض ہے، جی جس پر بھی واجب ہے ادا کرنا ہے، ادا کے بعد ہی بری ذمہ ہوں گے. جی اگر یہ سمجھ میں اگر یہ ہم مسئلہ جان لیں گے تو انشاءاللہ پھر عمل کرنے میں آسانی ہوگی. تو ایک دم مختصر انداز میں اور آپ یوں کہیے بالکل سادے اور سمپل جو اس مسئلے کا، اس سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جی جو بلوغت کے ساتھ ساتھ، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ مالک نصاب ہو. مالک نصاب. مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جی یا 7.5 تولہ سونا، جی یا ان میں سے کسی ایک کے برابر اگر ضرورت سے زائد جی سامان ہے یا روپے پیسے یا نقدی مال جو بھی ہے، کہ اگر ان تمام چیزوں کو ملا دیا جائے. جی جی ضرورت سے مراد یعنی جو انسانی ضرورتیں ہیں، جیسے کہ رہنے کا گھر ہے جی اور 3 کپڑے کو ضرورت میں شمار کیا گیا ہے. جی اسی طرح ایک گاڑی ہے وہ ایک بندے کے لیے ضرورت میں شمار کیا گیا ہے. اگر دوسری گاڑی ہے تو پھر یہ ضرورت سے زائد ہے. جی بلکہ جس بندے کے پاس کھیت وغیرہ جوتنے کے لیے جو 2 بیل، یہ ضرورت میں شمار کیا گیا. اگر کسی کے پاس تیسرا چوتھا بیل ہو اچھا تو ضرورت سے زائد ہے، وہ ضرورت سے زائد. تو پھر اسے بھی پکڑیں گے 52.5 تولہ چاندی قیمت لگانے میں. اچھا اسی طرح بستر تک کے، لباس تک کے، سب کی ایک کنڈیشن ہے کہ اتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہو تو ضرورت سے زائد ہو. اچھا جبکہ زکوٰۃ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب سیم ہے، جی لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کو بھی پکڑا گیا ہے جو ضرورت سے زائد ہے. جیسے کہ ہم نے کہا آپ سے کہ 3 کپڑا کے علاوہ چوتھا کپڑا ہے تو اسے بھی پکڑیں گے. برتن ایکسٹرا ہے تو اسے بھی پکڑیں گے. ایک گاڑی کے علاوہ دوسری گاڑی ایکسٹرا ہے اسے بھی کیا پکڑیں گے. لیکن اس میں زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ صرف 3 طرح کے مال پر ہے کہ سونا چاندی جی اور سائمہ جانور، مال تجارت. اچھا اس کے بعد اگر کسی کے پاس کتنے بھی ایکسٹرا گھر ہو اچھا جو کرائے پر لگائے ہوا ہے تو کرایہ بچنے پر جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے، پورے گھر پہ نہیں ہے. اچھا لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک گھر کے اندر رہ رہا ہے، دوسرا گھر کرایہ پر دیے ہوا ہے، تو اب اگرچہ اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے جی لیکن اس گھر کی ملکیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا تو دونوں میں آپ دیکھیں گے تو نصاب دونوں کا سیم ہے 52.5 تولہ چاندی، جی لیکن مقدار پکڑنے میں اور ان میں ضرورت سے زائد سامان کا حساب لگانے میں تھوڑا سا فرق ہے جو ہم نے بیان کیا. جی تو اب جس بندے کے پاس بھی گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان جی جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے جی اور وہ بالغ بھی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے. جی اب اگر وہ قربانی ادا نہ کرے تو پھر وہ گنہگار ہوگا. گناہگار ہوگا. اچھا وہ صاحب، یہ جو قربانی واجب ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ مرد کے حوالے سے، جی جو شخص کے حوالے سے، تو کیا اسی طرح جو نصاب ہے عورت کے لیے بھی یہی نصاب ہے؟ اگر ایک گھر کے اندر کئی افراد صاحب نصاب ہوں، جی جیسے کہ یہیں دیکھیں آپ میاں اور بیوی، جی اور گھر کے اندر باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اگرچہ مشترکہ طور پر گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، جی ذمہ دار باپ ہے. تو اگر ذمہ دار باپ ہے اور گھر کی کل پونجی باپ کے پاس ہے، جی باقی جو اور بچے وغیرہ ہیں ان سب کے پاس نہیں ہے،
جی، یعنی اتنا نہیں ہے کہ سارا 52 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، الگ سے ان کے پاس ہے. نصاب کو نہ پہنچے. جی. تو اب یہاں پر صرف تو گھر کا ذمہ دار سرپرست جو باپ ہے اسی پر قربانی واجب ہے. جی، لیکن اگر باپ کے سرپرست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو پونجی ہے، اس کے علاوہ گھر کے اندر جو دیگر افراد ہیں، جی، اگر جیسے کہ بیٹا، بیٹی، بہو، بیوی، جی، اگر سب کے پاس اتنے اتنے الگ سے باپ کے پاس جو کل پونجی ہے اس کو چھوڑ کر کے اگر اتنے اتنے سب کے پاس ہیں کہ ان کے سارے 52 تولہ چاندی کے مقدار کو پہنچ جائے، جی، تو اب جتنے افراد گھر کے اندر ہیں ان سب پر قربانی سب پر واجب قربانی. ہوگی. جی، جس میں کیا کہتے ہیں، مرد کی بیوی بھی ہے یا اس کا بالغ بیٹا ہے، جی، اس کے پاس الگ سے اتنا مال ہے جو سارے 52 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، جی، تو اس بیٹا پر بھی قربانی واجب ہوگی. اسی طریقے سے اگر بیٹی ہے تو جی، تنہا اس کے پاس سے نہیں اتنا مال ہے جو سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، جی، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے کہ سب کی قیمت ملانے کے بعد سارے 52 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، جی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اور اس مقدار کا ذکر ہے، اور یہ مسائل ہمارے فقہائے اعظام نے صراحت کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. علامہ مسعود کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدیع الصنائع کے اندر آپ نے یہ مسئلہ تحریر فرمایا ہے. اسی طریقے سے ماضی قریب کی ایک بہت بڑی شخصیت جی، جنہیں ہم اور آپ صدر الشریعہ بدر الطریقہ جی، مولانا امجد علی رحمہ کے نام سے جانتے ہیں، جی، ماشاء اللہ. اور جن کی کتاب فتاویٰ بہار شریعت جو کہ ہند و پاک کے اندر بڑی مشہور ہے، جی، اور اس کتاب کے اندر بڑے وہی مسائل خاص کر پیش کیے گئے ہیں جو کہ مفتہ بہا مسائل ہیں. جی، تو آپ نے بھی اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے کہ گھر کے اندر اگر کئی افراد جی، اگر صاحب نصاب ہو اور سارے 52 تولہ چاندی کے مالک ہو تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے. تو وہ لوگ جو جی سر ایک بکرے میں پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، کسی کو خاص متعین نہیں کرتے، تو کیا اس سے سب کی قربانی ہو جائے گی، یا ایک بڑا جانور لے لیں، اس میں افراد تو ہیں جس میں مالک نصاب 8-10 لوگ ہو گئے، لیکن ایک ہی جانور میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ جی، جیسا کہ ابھی نے بیان کیا کہ اگر ایک گھر کے اندر جتنی افراد مالک نصاب ہے جی، سب پر کیا الگ الگ قربانی الگ واجب الگ ہوگی، قربانی ہو. اور قرآن و احادیث سے یہی ثابت ہے. جی، سب سے پہلے آپ وہ حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول پاک نے فرمایا کہ جو بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو جی، اگر وہ قربانی نہ کرے جی، تو پھر وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے. یہاں پر حضور نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ جس گھر کا بندہ ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، اور وہی بندہ اگر نہ کرے تو ہماری عیدگاہ قریب نہ آئے، جی، بلکہ حضور نے مطلق بیان فرمایا ہے جو ہیں، یعنی جو بھی استطاعت رکھتا ہے. استطاعت رکھتا اب ہوں. گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، جی، تو جتنے افراد ہیں اگر وہ گویا کہ یعنی سب پر قربانی واجب ہو جائے گی شرائط پائے جانے کی صورت میں. تو ایک تو یہ حدیث پاک ہے. جی، دوسری حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، جی، غالباً ابو داؤد یا ترمذی شریف کی روایت ہے جی، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے، جی، ازواج مطہرات سے بھی کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے، جی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے. اگر ایک قربانی کافی ہوتی تو پھر اللہ کے رسول پاک بھی ایک ہی قربانی فرماتے اور سب کو شریک کر لیتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے جی، اور ازواج مطہرات کی طرف سے، جی، سب کی طرف سے کرنا، یہ اسی بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایک قربانی گھر کے تمام افراد کے لیے کافی نہیں ہے، جی، بلکہ جتنے مالک نصاب ہے سب پر واجب ہے جی، قربانی. قرآن کے اندر بھی ہے کہ ایک بڑا جانور جی، جو 7 افراد کی طرف سے یا 7 افراد کے لیے جی، اسے قربانی کے طور پر کافی، اور حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے رسول پاک نے ایک بڑے جانور کے اندر 7 افراد کی شرکت کو جائز قرار دیا. جی، تو اگر ایک بڑے جانور کے 7 حصے بنتے ہیں، جی، لیکن اسی 7 حصے میں اگر وہ جانور
کے اندر 7 کے ساتھ ساتھ اگر 8 بندے کی شرکت ہو جائے قربانی کے اندر اس ایک جانور میں، تو 8 میں سے کسی قربانی نہیں ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی؟ کسی کی نہیں ہوتی، یہ سب کے نزدیک ہے۔ اچھا 7 حصے ہے، 7 ہی کی مانتے ہیں۔ جی اگر 8 بندہ شریک ہوا تو جی نہیں ہوتا، تو یہ بات تو بالکل سمجھ سے باہر ہے جی کہ اگر ایک بکرے کی قربانی میں 8 10 پورا گھر اگر جی بندے کی ہو جائے، لیکن ایک بڑے جانور کی قربانی میں اگر کیا کہتے ہیں 7 سے 8 ہو سکتے ہیں۔ بندے کی قربانی نہ ہو تو یہ سمجھ سے باہر والی جی بات ہے۔ جی اس لیے قرآن و حدیث اور جو ہمارے فقہاء اعظام ہیں ان سب کے اقوال سے یہی بات ثابت ہوتی ہے جی کہ ایک بکرا ایک بندے کی طرف سے ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ جو لوگ ایک قربانی یا ایک بکرے کی قربانی گھر کے تمام افراد کے لیے جائز قرار دیتے ہیں، جی کیونکہ اس میں ہمارے ائمہ کرام کا بھی اختلاف ہے۔ امام مالک ہے اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا یہی مسلک ہے جی کہ ایک بکری گھر کے تمام افراد کے لیے کافی ہے۔ جی اور وہ ترمذی کی ایک روایت ہے جی کہ ایک بندہ جو غریب تھا اور انہیں حضور نے اجازت دے دی تھی، اچھا تو وہ ہر سال ایک ہی بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتا تھا۔ اچھا احناف کی طرف سے اس حدیث پاک کے حوالے سے جواب دیا گیا کہ اصل میں وہ دور ایسا دور تھا جو غربتی کا دور تھا، جی اور گھر کے کئی ایسے افراد نہیں ہوا کرتے تھے جو ہر ایک اپنی اپنی قربانی الگ الگ کرے۔ جی تو وہ کہ ثواب میں شرکت کے لیے حضور پاک نے انہیں اجازت دی تھی جی کہ وہ ہے کہ تم ایک کر لو، سب کی طرف سے کیا ہے جی ہو جائے، سب کو ثواب کیا مل جائے۔ تو یہ ثواب کی شرکت کے لیے ہے، شرکت کی، نہ کہ گھر کے کئی افراد کے اندر قربانی، گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہو اور ایک ہی فرد اگر ایک ہی بکرا کرے تو ادا ہو جائے، جی یہ اس سے بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ جی دوسری بات ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ایک موقع سے قربانی کے موقع سے 2 مینڈا ذبح کیا جی اور ایک اپنی طرف سے، اور فرمایا ایک میری اس امت کی طرف سے جی جس نے کیا ہے قربانی نہیں کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک مینڈا یہ ساری امت اس کے لیے کافی تو ہے نہیں۔ جی یہاں پر آپ کا مقصد ہے اپنی اس امت کو ثواب میں شریک کرنا، ثواب میں شریک، کہ اسے بھی ثواب مل جائے۔ جی اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ جسے ایک بندے کے لیے آپ نے کہا تھا وہی مقصد ہے کہ ثواب میں شریک کرنا۔ ثواب مل رہا ہے، جی واجب ادا نہیں ہو رہا، واجب ادا نہیں ہو، جی یہ سمجھنے، تو ثواب کے لیے جی ایک گھر کیا اگر یہ امت چاہے تو ایک بندہ قربانی کر رہا ہے تو اس امت کے پورے افراد کے لیے ثواب کی نیت کر سکتا ہے، جی اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاء کہ عمل کرنے والا اپنے عمل کے اندر نیکی پانے کے لیے اگر دوسرے مومن بھائی کو بھی شریک کر لیتا ہے، جی اس کی نیت کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بڑا فضل والا ہے، اس نے تو اپنے بندوں کو ثواب عطا کرنے کے لیے، اجر پانے کے لیے اتنے حسین اور آسان مواقع عطا فرمائے ہیں جی کہ اگر ہم چاہے، بندہ مومن چاہے تو سونے سے لے کے جاگنے تک اپنے پوری 24 گھنٹہ کو اجر و ثواب پانے کی حالت میں گزار سکتا ہے، جی اور انسان کا ہر لمحہ نیکی والا ہو سکتا ہے۔ تو جب اس رب نے اتنے مواقع ہمیں دیے جی ہیں ثواب پانے کے لیے، اجر پانے کے لیے، تو اسی رب سے یہ امید اور اس کے فضل سے امید ہے کہ اگر نیک عمل کرنے والا اپنے اس نیک عمل کے ثواب میں جتنے افراد کو شامل کرے جی اسے تو دے گا ہی، اور اس نیک عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو لہٰذا اجر میں ثواب پانے میں شریک ہو سکتا ہے ایک بکری یا ایک جانور کی قربانی دے کر، جی لیکن واجب کی ادائیگی نہیں واجب کی ہوگی ادائیگی اگر گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ وہ صاحب یہ خاص سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ میں تو قرض میں ہوں، جی مجھ پر تو قربانی نہیں ہے نا، لیکن بیوی کے پاس سونا ہوتا ہے اور چاندی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود سونا چاندی بیوی کے پاس ہے، تو جب قربانی ہوتی ہے تو شوہر کے نام سے ہوتی ہے، تو کیا اس معاملے میں اس وقت پہ جو ہے کیا بیوی پر قربانی واجب ہوگی، اس کی طرف سے ادا کرنا ہوگا یا شوہر کی طرف سے؟ یہ سوال اہم بھی ہے، جی اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کچھ لوگ قربانی کر کے بھی گنہگار رہ جاتے ہیں، جی
اور نہ معلوم ہونے کی بنا پر قربانی کر لیتے ہیں، جن کے نام سے قربانی ہونا تھا نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، خود پر قربانی واجب ہے جی اور اپنے مرحوم میں سے کسی کے نام سے، جی باپ یا دادا کے نام سے قربانی کرتے ہیں، جی یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یا کسی اور بزرگ کے لیے کے نام سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے جی کہ اگر وہ بندہ خود صاحب نصاب ہے، جی جیسے کہ یہیں پر آپ دیکھ لیجیے، سوال ہے کہ شوہر قرض دار ہے قرضدار ہے، اور شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ سارے 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، لیکن بیوی کے پاس زیورات ہے جی کہ جو زیورات ہے سونا چاندی کی شکل میں، اس کی قیمت سارے 52 تولہ چاندی کو پہنچ جا رہی ہے۔ جی اور آج کے دور میں سارے 52 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی اگر پیسے کی شکل میں دیکھا جائے جی تو قریب قریب 50 سے 60 ہزار روپے ہوں گے، اچھا ایک اندازہ۔ تو ہر بندہ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں جی یا اتنے پیسے کی کیا کہتے ہیں ایکسٹرا سامان ہے، ایکسٹرا سامان، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ جی اور یہ صاحب نصاب ہونے کے لیے قربانی کے لیے کوئی سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اچھا جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ میں ہے، بلکہ جو 3 دن ہیں قربانی اس 3 دن کے اندر بھی جی جو کوئی مالک نصاب ہو گیا اچھا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جی تو اب اگر شوہر قرض دار ہے، شوہر مالک نصاب نہیں ہے، جی لیکن بیوی کے پاس زیورات ہے، جی تو پھر بیوی کے نام سے ہی قربانی ہونی ہے۔ بیوی کے، اگر شوہر کے نام سے قربانی کی گئی تو یہ نفلی قربانی ہوگی اچھا اور پھر بیوی کیا ہے گنہگار ٹھہرے گی۔ اسی طرح سے وہ لوگ ہیں جی جو قربانی کرتے ہیں لیکن اپنے نام کی نہ کرا کر کے اپنے کسی مرحوم کے نام کراتے ہیں، ہاں تو وہ بھی ایک نفلی ہوتی۔ اب گھر کا جو ذمہ دار بندہ ہے اور جو مالک نصاب ہے، اب یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ گھر میں ماں ہے جی اور ماں کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ قربانی کرے، تو گویا کہ ان پر واجب نہیں ہے، جی لیکن بیٹا کیا کرتا اپنے نام سے نہ کرا کر کے اپنی ماں کے نام کراتا ہے، تو پھر یہ گنہگار بیٹا گنہگار ہو جاتا ہے جی اور یہ قربانی نفلی قربانی ہوتی ہے۔ جی تو ایسی تمام حضرات ہے کہ جو ان مسائل میں قربانی کر کے بھی جی گنہگار ہو جاتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے قرب و جوار کے جو بھی آپ کے امام صاحب یا عالم دین ہیں، اگر یہ بیان جو یہاں پر کیا گیا پھر بھی اگر واضح اگر آپ کو نہ ہو سکا تو آپ اپنے قریبی کسی عالم دین امام صاحب سے پوچھ کر کے اس میں اس حوالے سے پوچھے اور جو شرعی مسئلہ ہو، شرعی حکم ہو، اس کے مطابق کیا کرے، عمل کرے تو یہ بہتر ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ جی شرعی رہنمائی کے لیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اپنے پاس کے مسجد کے امام صاحب سے آپ صحیح رہنمائی لیں تاکہ آپ کی صحیح سے قربانی ادا ہو سکے۔ مجھ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جو جانور کے اندر عیب ہو تو کس طرح کا عیب ہے کہ جس سے قربانی نہیں ہوگی، اور وہ کون سے عیب ہیں کہ جس سے قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو جانور ہیں جی جن کی قربانی ہوتی یا جن کی نبی ہوتی ہے، تو ان جانوروں میں پہلے ان کے 2 اعضاء ہیں۔ جی ان کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، یعنی اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جی مثال کے طور پر سینگ ہے، جی سینگ کا استعمال نہ تو کھانے کے لیے ہوتا ہے جی اور نہ اس سے کوئی اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، جی اگر وہ ٹوٹ بھی جائے تو اس سے جانوروں کی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی اسی طرح جو جانوروں کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں، جی شرمگاہ، وہ بھی استعمال کے لیے نہیں ہوتا۔ جی تو گویا کہ ایسی جتنی اعضاء ہیں جی کہ جو نہ تو اس سے قربانی، نہ تو کیا ہے گوشت مقصد ہوتا ہے اور نہ اس حصے سے دودھ نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جانوروں سے 3 طرح کا فائدہ ہوتا ہے، جی ایک دودھ اور ایک گوشت اور ایک کیا سواری۔ جی تو سواری کا مسئلہ تو یہاں ہی نہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہوتی ہے جسم کے اندر جانوروں کے، اگر یہ نہ بھی رہے یا رہے ہٹا دیا گیا تو بھی عیب نہیں ہے۔ اچھا سینگ ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹا یا پورا ٹوٹ گیا، لیکن اتنا جڑ سے نہیں ٹوٹا جی کہ اس کا مغز، سر کا مغز دکھائی دے رہا ہو، گودا دکھائی دے رہا ہو، جی بلکہ اس کے اوپر سے ٹوٹا ہے، جڑ سے ٹوٹا لیکن گوشت نہیں دکھ رہا ہے، اچھا تو یہ پھر عیب نہیں ہے یہ۔ نہیں اور اس کی قربانی
ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی. لیکن اگر اتنا اندر سے ٹوٹ جائے جی کہ گوشت بھی دکھنے لگے، مغز دکھائی دینے لگے، تو پھر یہ عیب میں شمار ہو جاتا ہے. اچھا تو پھر یہ جائز ہے نہیں ہے. اسی طرح جو جانوروں کے جو شرمگاہ ہیں جی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جی تو اب وہاں پر اگر وہ نہ بھی ہو جی یا اسے کاٹ کر کے ہٹا دیے گئے، جیسے خصی جانور ہوتا ہے، جی تو اگر اسے ہٹا دی جانے کے بعد بھی عیب میں شمار نہیں ہوتا ہے. جی تو اگر ایسے اعضاء میں کمی بیشی ہے تو جی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی اب رہے جانور کے وہ اعضاء جن کا استعمال ہوتا ہے جی کھانے پینے کے لیے تو یا دودھ کے لیے، تو جی اب وہاں پر کمی بیشی ہو تو پھر فرق پڑتا ہے. اچھا اب فقہائے کرام نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، جیسے کہ فتویٰ علمگیری کے اندر بھی ہے کہ ایک ضابطہ کون سا عیب ہو جی جس سے جانور کے اندر پائے جانے کی بنا پر قربانی جائز نہیں ہے، جی یا کون سا عیب ہو تو وہ جائز ہے. حدیث پاک کی روشنی میں فقہائے کرام نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے. حدیث پاک ہے کہ حضور پاک کی حدیث پاک ہے نسائی شریف کی حدیث نمبر 4383 ہے، جی جس میں حضور پاک نے فرمایا لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها اور والعرض البين عرضها والمریضہ البین مرضها والعجفہ التي لا تنقی. جی کہ حضور نے 4 طرح کے جانوروں کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے. پہلے فرمایا حضور نے کہ وہ جانور جو کانا ہے، اچھا کہ مطلب ایک آنکھ سے نہیں دکھ پا رہا ہے، اچھا یا یوں سمجھیے کہ دونوں آنکھ سے اگر کچھ دکھائی دے رہا ہے یا بالکل نہیں دکھائی دے رہا، اندھا جانور سمجھ لیجئے، جی تو یہ ایک عیب ہے. اب آپ یہاں یہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ بیان کیا کہ ایک اعضاء وہ ہوتے جو کھائے جاتے ہیں یا پھر کیا ہے کھائے نہیں جاتے. جی تو آنکھ تو کھائے نہیں جاتے ہیں. جی اب اگر دیکھا جائے تو یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آپ غور کریں گے تو آنکھ ہی ایسی چیز ہے کہ جانور جتنا کام کرتا ہے کھانے پینے سے لے کر خود کر جی وہ ساری چیزیں انہی آنکھوں کے سہارے سے کرتا ہے. ڈیپینڈ ہے. جی سینگ کا تعلق کیا ہے چلنے سے نہیں ہے، جی جی سینگ کا تعلق کھانے سے نہیں ہے. جی کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو جانور کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صحیح لیکن اگر آنکھ نہیں ہے، اگرچہ نہیں آنکھ کو کھایا جاتا، لیکن وہ جانور آنکھ کے بغیر ایک چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہے اور پھر اس کے لیے کھانا مشکل ہے. تو گویا کہ جانور خود اپنے سارے کام انہی آنکھوں کی روشنی کی بنا پر دیتا. لہذا یہ جانور کے جسم کا ایک اہم حصہ ہوا. تو اب اگر اس میں خرابی ہے تو وہ عیب یعنی کانا پن یا کم دکھتا ہے، کتنا تہائی سے زیادہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہوئی ہے، جی تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اچھا دوسرے جس قسم کا یہاں پر ذکر ہے کہ جانور لنگڑا ہو، اچھا کہ پاؤں کے ذریعے سے جانور کا چلنا ہوتا، جی اور پاؤں یہ وہ اعضاء جسے کھایا بھی جاتا ہے، جی اور جانور خود اس کے سہارے چلتا ہے. تو گویا کہ یہ اعضاء مقصودہ ہے، یہ جی اعضاء مقصودہ ہے. اب اتنا لنگڑا اگر جانور ہو جائے کہ وہ جہاں اسے قربانی کرنی ہے اگر وہاں تک بھی خود چل کے نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر یہ عیب میں شمار ہوتا ہے. جی اسی طرح تیسرے جانور جو اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ جانور اتنا مریض ہے، بیمار ہے کہ اس کی بیماری بالکل واضح ہے، اچھا تو بیمار جانور کی بھی قربانی جائز ہے نہیں ہے. اور چوتھا جو جانور ہے اتنا دبلا پتلا ہے کہ صرف ہڈی دکھ رہی ہے، جی چونکہ افضل اور جو بہتر ہے انہی جانور کی قربانی کرنی کہ جو تمام عیوب سے چھوٹے اور بڑی عیوب سے خالی ہو، جی کہ کم عیب بھی نہیں ہونا، یہ افضل ہے. لیکن اگر عیب زیادہ جو ہم نے بیان کیا جی حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر عیب زیادہ ہو تو پھر وہ قربانی ان جانوروں کی نہیں ہوتی ہے. جی یہ 4 جانوروں کا ذکر حدیث پاک کے اندر ہے، جی اور ہمارے فقہائے کرام نے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر ایسے عیب کو بیان کیا ہے جی کہ اس عیب کے ہونے سے قربانی جائز نہیں، اور اگر یہ تھوڑا بہت عیب رہا تو جی پھر ہو جاتی ہے. جیسے کہ فتویٰ علمگیری کے اندر ہماری مشائخ سے مروی ہے جی کہ اگر ایسا ہے کل عیب یزیل المنفعۃ علی الکمال او الجمال علی الکمال، جی تو یمنع الاضحیہ،
کہ یعنی ہر وہ جانور کہ جس کے اندر ایسا عیب ہو، جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے جس کے اندر ایسا عیب ہو جی کہ جانور سے جو منفعت، جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، دودھ یہ حاصل کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، گوشت فائدہ اٹھانا ہے، جی یا اس پر سواری ہو کر کے جانا یہ فائدہ لینا ہے، جی تو اگر ایسا عیب ہے کہ فائدہ، منفعت ختم ہو جائے، جی یا اس کے اندر ایسا عیب ہے کہ جو جانور کی خوبصورتی ہے مکمل طریقے سے اس جمال کے اندر بھی کیا ہے، ایسی کمی آ جائے، ایسی کمی آ جائے کہ لوگوں کی نظر میں بھی، اور جو تجار لوگ ہوتے ہیں، تاجر لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر میں بھی عیب ہوتا ہے، جس کی بنا پر جانور کی قیمت کیا ہے، بازار میں کم ہو جاتی ہے۔ جی تو جس جانور کے اندر ایسا اگر عیب ہے کہ جس سے منفعت ختم ہو جائے جی اور خوبصورتی، دبلا پتلا جانور ہے، جی حالانکہ چلتا پھرتا سب کچھ ہے، لیکن اتنا دبلا پتلا جانور ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں عجیب لگے گا، وہ اور کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ خریدے گا بھی نہیں، جی تو اب اس حساب سے اس کی جائز قربانی جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ قاعدہ جو ہماری مشائخ نے بیان کیا جی کہ کلو عیب یزل المنفع جی علی الکمال، یا اوی جمال علی الکمال یمن الازہیہ، جی کہ ہر وہ عیب جو منفعت سے روکے جی یا خوبصورتی کو ختم کر دے، جی تو پھر ایسے تمام جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا عیب نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، جی تو پھر تھوڑا بہت مطلب عیب دو ہونے چیزوں سے، میں یہ کہ کان کٹا ہو یا دم آدھے سے زیادہ کٹ گئی ہو، جی تو اور یا کھر کے حوالے سے بھی تو یہ بھی شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ یعنی ایک اصول ذکر کیا گیا کہ ایسا عیب اگر ہے۔ جی اب آپ الگ الگ دیکھیں گے کہ کتنا کان کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، دم کتنا کٹا ہوا ہو تو جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ناک کٹی ہوئی ہو۔ جی تو اس حوالے سے جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، جی ہر عضو میں سے اگر اتنا کہ تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، جیسے کہ کان ہے، کان کا 3 حصہ کرے، جی تیسرا حصہ یہ تہائی ہوا، جی تو تہائی تک اگر کٹا ہوا ہے تو جائز ہے، جی اور تہائی سے تھوڑا بھی زیادہ ہوا اچھا تو پھر جائز ہے نہیں ہے۔ جی اسی طریقے سے جانور کا دم ہے، جی تہائی تک کٹے رہنے کی صورت میں وہ زیادہ عیب میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر عیب میں شمار کیا جاتا ہے کہ 100 میں سے جو تیسرا حصہ ہے 30%، یہ تیسرا حصہ ہے، جی تقریباً 30 یا 30 جو بھی ہو، یہ تیسرا حصہ ہے۔ جی اب اس سے زیادہ 35%، 34%، یہ کیا کہتے ہیں، تیسرے حصے سے زیادہ ہے۔ تیسرے حصے سے زیادہ ہے۔ جی یعنی آپ سیدھا سی سمجھیے، یہ ہماری انگلی ہے، جی یہ 3 پوڑے انگلی کے، جی جی ایک پور انگلی کا ایک حصہ 1/3، اچھا دوسرا 2/3، اور جی تیسرا پور 3/3۔ 3/3 تو اگر ایک پور تک اگر جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا 1/3 جی تو جائز ہے، اور اچھا ایک پور سے تھوڑا وہ حصہ بڑھا، جی اس عضو کی جو تہائی ہے، جی تو پھر کیا ہے، جائز نہیں ہوگا۔ اچھا اسی طریقے سے چھوٹے جانوروں میں ان کے 2 تھن ہوتے ہیں دودھ کے، جی اگر ایک خشک ہو جائے اچھا تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر 1/3 جی نہیں گیا بلکہ آدھا گیا ہوا ہے۔ آ سکے تو اب چھوٹے جانوروں میں اگر ایک جو دودھ کا تھن ہے ایک خشک ہو جائے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ منفعت، دودھ لینا ایک بڑا منفعت ہے۔ بڑے جانوروں میں ایک اگر خشک ہو گیا جی تو یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ بڑے جانوروں میں جو دودھ یعنی تھن ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں، جی تو ایک ہو جانے سے چوتھا حصہ خراب ہوتا ہے، چوتھے حصہ عیب ہوتا ہے جو کہ تہائی سے کم ہے۔ جی تو ایک اگر وہاں خشک ہو جائے تھن جی تو قربانی بڑے جانور کی وہاں پہ جائز ہے، لیکن اگر 2 ہو جائے جی تو چونکہ اب آدھا خراب ہو گیا، آدھا عیب دار ہو گیا، تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا تو ملا جلا کر آپ دیکھیں گے کہ جو اعضاء منفعت، جی جن اعضاء سے منفعت فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو ان میں اگر تہائی سے زیادہ اگر جی عیب ہے، عیب دار ہو جائے جی تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، تہائی یا تہائی سے کم ہے تو پھر جائز ہے۔ جی اس میں سب چیزیں آ گئی، جیسے کان ہو گیا، دم ہو گئی، سارے جسم کتنے اعضاء ہیں، بس آپ نے ایک ضابطہ بتا دیا، اسی کے تحت اگر دیکھا جائے گا۔ تو صاحب، کیا قربانی کے جانور کی رقم صدقہ کر دینا تو کیا قربانی کا ثواب مل جائے گا یا بری ہو جائیں گے؟ جی یہ بھی
موجودہ دور کے حساب سے بالخصوص جو آزاد خیال کے یا جو عقل کے پیمانے پر ہر چیز کو تولتے ہیں جی اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جی وہ اس طرح کے ان کے پیش نظر سوال ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کتنے سارے جانوروں کو 3 دن کے اندر تباہ کیا جائے، اگر کسی غریب پر یہ رقم صدقہ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ جی اور لوگوں کی مشورہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی سوچ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، جی وہ حکمت کیا ہے، نہیں وہ سب اپنی جگہ، جی لیکن پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ کا فرمان یا حضور کا فرمان تو عمل کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ جی اب اس کے خلاف اگر کوئی جی اور مشورہ دے تو پھر وہ مشورہ قابل و قبول نہیں ہے۔ جی اسلام نے صدقہ کرنے سے روکا نہیں ہے، اور بلکہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں جی جتنی ترغیب لوگوں کے تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی اسلام نے دی ہے، اس کی نظیر نہ کہیں ملتی ہے اور نہ کسی نے کی ہے۔ اب یہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ رقم خرچہ کرنے سے، غربا پر صدقہ کرنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، جی کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، آپ کی سنت کو زندہ باقی رکھنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سنت کو باقی رکھنے کا یادگار کے طور پر وہ بھی ہوگا جب قربانی کی جائے۔ جی رمضان میں بہت سارے لوگ صدقہ کرتے ہیں، جی لیکن کبھی بھی قربانی کا تصور وہاں پہ نہیں آتا ہے۔ جی اسی طرح اور بھی مواقع سے کرتے ہیں، جی گویا کہ یہ موقع جو قربانی کرنے کا ہے اور جو مقصد ہے جی وہ قربانی کرنے ہی سے ہے۔ جی اور سب سے بڑا مقصد یہ کہ جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ جی سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 37 ہے، جی کہ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کفار تھے جی وہ کیا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے اور اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیوار وغیرہ پہ لگا دیتے تھے، جی اور گوشت کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے چاروں طرف رکھ دیتے تھے، اور اس کا مقصد اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جی گویا کہ خون اور گوشت خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھ دینے سے، لگا دینے سے وہ اللہ کا قرب حاصل ہونا سمجھتے تھے۔ جی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، اللہ تک تمہارا کوئی گوشت، تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے، جی یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، جی کہ دلوں کا تقویٰ، دلوں کی پاکیزگی یہ رب تک پہنچتی ہے۔ جی تو جب قربانی کا مقصد نہ تو گوشت لینا ہے جی اور نہ گوشت تقسیم کرنا ہے، کیونکہ اگر قربانی کا مقصد گوشت تقسیم کرنا تو پھر قربانی کرنے کے بعد اس طرح تقسیم کرنا لوگوں کے درمیان ہے کہ اگر تھوڑا بھی آگے پیچھے نہ ہو، جی مثلا یہ افضل ہے، مستحب ہے کہ 3 حصے کر کے، جی ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ دوست و باپ کے لیے، ایک حصہ غربا کے لیے، جی یہ افضل ہے، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا، جی پورا گوشت اپنے گھر کے اندر رکھ لیا، جی فریز کے اندر رکھ لیا، اچھا اور پورا 1 مہینہ قربانی کے گوشت کو رکھ کر کے پورا محرم کا جا کر کھچڑا بنایا، اسی اچھا گوشت ہے، تو بھی کیا ہے، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اچھا تو پتہ چلا قربانی کا مقصد گوشت نہیں ہے۔ گوشت نہیں اگر اگر گوشت مقصد ہوتا تو سال بھر گوشت جی یا جانور ذبح کیا بھی جاتا ہے بالکل اور گوشت کھایا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے۔ جب یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت، سنت پر مقصد ہے دلوں کا تقویٰ جی اور پاکیزگی حاصل ہونا۔ جی تو یہ مقصد صرف اور صرف جو حاصل ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ قربانی کرنے ہی سے ہوگا۔ جی کہ بندہ جب قربانی کرے، جی یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسانی جان سے پھیر کر کے یہ قربانی انسانی مال کی طرف کر دیا جی جی ہے نا، کہ اب بجائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی تھی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان سے لے کے پھر گھر مال کی طرف کر دیا۔ جی اب جب اسے یاد رکھنا ہے تو یہ اس صورت میں ہوگا جب کسی جان کی قربانی ہو۔ اگر بندہ صدقہ کرے تو وہ احساس نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا جی اگر بندہ کچھ اور کرے تو بات نہیں آ پائے گی۔ جی اسی وجہ سے حدیث پاک کی روشنی میں کہ قربانی کرنے والا خود قربانی کرے تو بہتر ہے۔ کیوں؟
کیونکہ جب وہ قربانی کرے گا جی تو اسے احساس پیدا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی جان کی قربانی کرنے کی بجائے ہمیں جانور کی قربانی کی طرف پھیر دیا ہے جی اور ہم پر رحم و کرم فرمایا ہے، تو وہ احساس کرے گا وہ، اور جسم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہے، جی اس احساس کو وہ بندہ محسوس کرے گا۔ اور یہ احساسات صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، قربانی جی جانور کی قربانی کرنے ہی سے ہے، جی نہ کہ صدقہ کرنے سے ہے۔ جی حضور پاک کے حدیث پاک بھی جس میں اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الی اللہ، یہ پوری ایک آیت کریمہ ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کی ہے، جس میں حضور پاک نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل آج کے دن جی قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اچھا یعنی بڑا محبوب عمل ہے جی کہ یہ قربانی جو خون بہایا جاتا ہے، یہ جانور بروز محشر بہترین شکل و صورت کے ساتھ، جی بہترین سینگ کے ساتھ، جی بہترین جلد کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں حاضر ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا آگے کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے جی قربانی کرنے والے کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم پتہ چلتا ہے کہ مقصد خون بہانا ہے، جی اور اپنی جان کا صدقہ جہاں قربانی دینی تھی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحم فرما کر جانوروں کی قربانی کا حکم دیا۔ جی تو جب مقصد خون بہانا ہے تو یہ جانور کی قربانی کرنے سے ہوگی، جی اب کوئی صدقہ کرے تو پھر اس سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کی سوچ ہے جی کہ صدقہ کرنا، تو یہ ان کی غلط سوچ ہے، کیونکہ قربانی کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، جی کہ خود قرآن پاک کے اندر ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ جی لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قربانی کے بڑی جسامت والے جو جانور ہیں، جی اللہ نے اسے نشانیاں قرار دی ہے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارے لیے، اور جو کہ خیر ہے۔ سورہ حج کی آیت کریمہ آیت نمبر 36 ہے۔ تو جب یہ قربانی کی جانور ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، اب اگر کوئی صدقہ کرے، جی صدقہ کرے تو پھر گویا کہ جو ایک نشانی اللہ کی ہے وہ صدقہ کے صورت میں وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ صحیح اسی طریقے سے اور بھی جو دیگر مقاصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ جی تو دیکھا قرآن پاک کے کی روشنی میں ایک مسلمان جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی کرنا ہے، جی اور صدقہ دے تو بروز ذمہ نہیں ہوگا بلکہ گنہگار ہوگا، جی بعد میں بھی اسے کیا کرنا پڑے گا، بروز ذمہ ہونے کے لیے قربانی کی ایک رقم صدقہ کرے گا تو بروز ذمہ ہونے کی امید ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ جی مصعب صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے شہر میں قربانی کرواتے ہیں، تو کیا ان پر قربانی کرانا واجب ہے یا پھر نہ کرائے تب بھی چلے؟ یہ حج کی قربانی کافی ہے۔ جی جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں عام طور پر وہ مسافر ہوتے ہیں، جی اور مسافر پر یہ جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے جی یہ واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں۔ البتہ حاجیوں میں وہ حاجی جی جو مکہ شریف ہے گیا، اتنا دن پہلے گیا کہ منا نکلنے سے پہلے پہلے اچھا اسے مکہ کے اندر کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کا موقع مل جائے، جی تو اگر کسی بندے کو کسی شہر میں کسی جگہ جو اقامت کی جگہ ہے 15 دن کم سے کم ٹھہرنے کی مدت مل جاتی ہے تو پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے۔ جب مقیم ہو جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی صاحب استطاعت قربانی واجب ہے۔ لیکن یہاں حاجیوں کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ 15 دن ٹھہرنے کا موقع مل رہا ہے مکہ کے اندر، جی لیکن اسی 15 دن کے اندر ابھی 10 دن گزرا کہ اب اسے مینا آنا ہے، جی مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، تو یہ ایک جگہ پڑاؤ نہیں ہوتا اس کا، ہاں بھلے ہی مکہ یا مکہ کے ارد گرد 15 دن رہا لیکن ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کا موقع اسے نہیں ملا، جی تو پھر ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ حاجیوں پر قربانی واجب وب ہوگی کہ جب مینا کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے 15 دنوں سے ٹھہرنے کا موقع کم سے کم اچھا اگر مل گیا تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، جی اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ موقع نہیں ملا تو اس کے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جی جس صورت میں قربانی واجب ہے جی اب چاہے تو وہاں بھی قربانی کرائے
اچھا یہ سنت ابراہیم والی، جی یا چاہے تو پھر اپنے وطن میں بھی کرا لے، یا جس صورت میں قربانی واجب نہیں ہے لیکن کرانا چاہتا ہے تو نفلی عمل ہے، کوئی بھی کہیں بھی کہاں بھی کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ جی تو اگر واجب نہیں ہے لیکن کرنا چاہتا ہے اس کے گھر والے جی کر سکتے ہیں۔ اور ایک قربانی ان کے خود حج کی ہے کہ جو حج قران حج تمتع ہوتا ہے جی تو وہ حج والی قربانی ہوتی ہے، اس حج والی قربانی کو سنت ابراہیم والی قربانی سے اس کا تعلق نہیں ہے جی اور نہ اس سے وہ ادا ہوگا۔ جی لہذا حجاج کرام عام طور پر مسافر ہی سفر کی حالت میں رہتے ہیں۔ جی ہاں جو مسافر سے مقیم ہو جائے تو ان کی طرف سے قربانی کرنا ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ واجب ہے۔ سر اس پروگرام کا آخری سوال ہم شامل کرتے ہیں، کیا قربانی کے جانور میں جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ قربانی جس طرح تقرب الہی کا ذریعہ ہے، جی ایسے ہی بچے کی پیدائش کی خوشی میں عقیقہ کرنا جو کہ حضور کی سنت ہے، جی تو یہ بھی تقرب اللہ ہے، اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جی تو اب ظاہر ہے دونوں میں سے کسی کا مقصد گوشت لینا نہیں ہے، جی قربانی کا مقصد بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا، عقیقہ کا مقصد بھی اللہ قرب حاصل کرنا۔ جی تو ایک ہی جانور میں اگر کوئی بڑا جانور جس کے 7 حصے ہوتے ہیں تو اس میں یہ تقرب عقیقہ کی صورت یا قربانی کی ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، یا یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ 7 حصے میں 3 حصے کیا قربانی کے ہو کسی کے، اور 4 حصے کسی کے عقیقہ کے ہوں۔ جی یہ ہاں ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک ہی حصہ میں قربانی بھی ہو اور ایک حصہ میں عقیقہ بھی ہو، اچھا وہ نہیں ہو۔ 7 حصہ میں سے ایک حصہ عقیقہ میں شرکت کرے، قربانی بھی کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جی جی ہاں مکمل کامل ایک حصہ قربانی کے لیے یا عقیقہ کے لیے عقیقے کے پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ جی یہ دونوں تقرب یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جی اور دونوں کے گوشت کا وہی حکم ہے، جی اور دونوں کی جانور بھی اسی ہونا ہے جی کہ جو شرائط قربانی ہونے کے لیے جانور کے اندر ہے وہی شرائط کیا عقیقہ کے جانور کے اندر ہے، جی کہ چھوٹا جانور ہے تو کم سے کم 1 سال ہونا، عیب سے خالی ہونا، جی یہی حکم کیا کہتے ہیں عقیقہ کے جانور کے اندر ہے۔ چھوٹا جانور ہے تو کم سے کم 1 سال کا ہونا، عیب سے خالی ہونا۔ جی بڑا جانور ہے اونٹ، یعنی اونٹ کے علاوہ اونٹ کے سوا دوسرے جانور، جی تو بڑے جانور میں کیا کہتے ہیں کم سے کم 2 سال کا ہونا، عیب سے خالی ہونا، جی یہی حکم عقیقہ کے لیے ہے۔ جی اسی طریقے سے اونٹ ہے تو اس کے لیے 5 سال کی عمر ہے۔ تو سارے احکام دونوں کے ایک ہی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے ایک ہی جانور میں جی عقیقہ کی بھی شرکت ہو اور قربانی کی بھی شرکت ہو تو یہ بالکل جائز ہے، جی اور ایک ہی جانور میں عقیقہ اور قربانی کے بعد سے شرکت ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین محترم، آج کی اس گفتگو نے ہمیں نہ صرف قربانی کے احکام و مسائل کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع دیا، بلکہ اس کے روحانی، دینی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ ہم مصباحی صاحب کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اپنی حکمت اور فہم و فراست کے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قربانی کی روح کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو رب کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع، نئی روشنی اور نئی رہنمائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مخدوم علی نیاز کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی قربانی برکات قربانی